بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج سے ہم قرآن پاک کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ علق کے بعد وقفوں سے سورۃ مدثر، سورۃ مزمل اور سورہ قلم کی آیات نازل ہوئیں، لیکن اس ابتدائی وحی میں سورۃ فاتحہ ایک مکمل سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، آج آسمان کا ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے گزر کر آنے والا فرشتہ پہلی بار زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں اترا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا، یہ دونوں نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ یہ دو نور سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کی ارواح سے اپنے توحید کا عہد لیا تھا۔ اس عہد کو عہد الست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ پاک اس عہد کے بارے میں یوں فرماتا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اس لیے ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی ذات پر ایمان لانا شامل ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں سورہ روم میں آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتا ہے، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، یہی بات ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ہدایت اسلام کا بیک اپ موجود ہوتا ہے۔ اس کو صرف الہامی کتابوں اور وحی کی تختیوں سے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ تمام الہامی کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ یا مرکزی خیال سورۃ فاتحہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ دوستو، اللہ پاک قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی اس کتاب ہی کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اس کتاب کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اس کتاب کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں۔ پارہ نمبر 14 میں سورۃ نحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ کوفہ کے قراء کہتے ہیں کہ یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ ان کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر قرآن پاک کے اندر اس خط میں آتا ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لکھا تھا۔ اس آیت کا ذکر قرآن پاک میں پارہ نمبر 19 سورۃ نمل میں
आयत नंबर 30 में है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सलमान की तरफ से है और मज़मून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कूफा के कुरा का ख्याल है कि इस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलामत के तौर पर लिखी गई है, इसका हिस्सा नहीं है। कूफा के कुरा के बरअक्स बसरा के कुरा कहते हैं ये सूरत फातिहा का हिस्सा है। इसको मिलाकर 7 आयात बनती हैं। सूरत फातिहा का जिक्र कुरान पाक के अंदर कुछ इस तरह मिलता है। पारा नंबर 14 सूरतुल हजर आयत नंबर 87 में अल्लाह पाक फरमाता है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनुल अज़ीम, और हमने तुमको 7 आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरत फातिहा और असमत वाला कुरान अता फरमाया। इस आयत में अल्लाह पाक ने अपना ज़ाती नाम बताया और 2 सिफाती नाम बताए। ये दोनों सिफाती नाम रहमत के मादे से निकले हैं। रहमान के माने हैं अल्लाह की रहमत का जोश और तूफ़ान, और रहीम के माने हैं रहमत का मुसलसल बरसना। ये दोनों सिफ़ात या कैफियत एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपना तारुफ पहले करवाया, फिर अपनी ज़ात के बारे में बताया। अल्लाह ने बताया मैं बेहद रहम करने वाला और मेहरबान हूँ। अगर तुम अपनी ख़ताओं के दिली निदामत के साथ माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर दूँगा। सूरत फातिहा की दूसरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। अलहम्द में 2 मानी पाए जाते हैं, एक तारीफ़ और दूसरा शुक्र के। पारा नंबर 2 सूरत बकरा आयत नंबर 152 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। पारा नंबर 2 में सूरत बकरा में और आयत नंबर 155 में इरशाद मिलता है वला नबलुवन्नकुम बिशैम मिनल खौफी वल जुई व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरात व बशिर साबिरीन। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को अल्लाह के खुशनुदी की बशारत सुना दो। पारा नंबर 2 सूरत बकरा आयत 172 में अल्लाह पाक फरमाता है ऐ अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई हैं इनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो इसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह की मज़ीद वजाहत के लिए हम पारा नंबर 2 में सूरत बकरा आयत नंबर 163 और 164 का मुताला करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है और लोगों, तुम्हारा माबूद अल्लाह वाहिद है, इस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों में जो दरिया में लोगों के फ़ायदे के लिए रवां हैं, मी में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और इससे ज़मीन को मरने के बाद ज़िंदा यानी खुश्क हुए पीछे सरसब्ज कर देता है, और ज़मीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। रब का माने है पालने वाला और तरबियत करने वाला और मालिक। दोस्तों, पारा नंबर 7 में सूरह अल माइदा में आयत नंबर 88 में अल्लाह पाक फरमाते हैं और जो हलाल तैयब रोज़ी अल्लाह ने तुमको दी है इसे खाओ, और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। पारा नंबर 7 सूरत माइदा आयत नंबर 100 में
اللہ پاک ناپاک چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔ تربیت کے مفہوم میں رب کا معنی کچھ اس طرح ہوگا۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 92۔ اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ دوستو، لفظ رب کی مزید وضاحت کے لیے پارہ نمبر 11 سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف روئیدگیاں پیدا کی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ لفظ رب کی مزید وضاحت ہم اس واقعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہشام بن مالک وقت کا بادشاہ بھی اس وقت طواف کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور کہا، سالم، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ سالم نے کہا، میں اللہ کے گھر میں ہو کر اللہ کو نہ بتاؤں اور تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات ہے۔ جب یہ دونوں حرم سے باہر نکلے تو ہشام نے کہا، آپ بتاؤ اپنی کوئی ضرورت۔ سالم نے کہا، دنیا کی ضرورت بتاؤں یا آخرت کی؟ اس نے کہا، دنیا کی، آخرت کی میں کہاں پوری کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے کبھی دنیا مانگی ہی نہیں۔ رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے عالم ملائکہ، عالم ارواح، عالم طیور وغیرہ، یعنی کہ مختلف جہان جو اللہ پاک نے پیدا کیے۔ رب العالمین اس کا مطلب ہے کہ تمام جہان یا تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا پالنے والا اللہ پاک ہے۔ اس لفظ نے شرک کی مکمل نفی کر دی ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا اور اس کی عبادت کرنا بالکل شرک ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 اور 25 میں اللہ پاک فرماتا ہے، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو